نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين۔ سو جو شخص ان کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم بلا لیں اپنی عورتوں کو، تم بلا لو اپنی عورتوں کو، اور ہم حاضر کر دیں اپنی جانوں کو، تم بھی حاضر ہو جاؤ اپنی جانوں کو لے کر، پھر ہم سب مل کر خوب سچے دل سے اللہ سے دعا کریں اور لعنت بھیج دیں جھوٹوں پر۔ بلا شبہ یہ سچی بات ہے اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ روگردانی کرے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی عام تخلیق کا سبب والدین کے ملاپ کو بنایا ہے، اور یہ سلسلہ سب کے سامنے ہے، عادت مستمرہ ہے، اس لیے اس میں کسی کو تعجب نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ اگر توالد اور تناسل کا موجودہ سلسلہ نہ ہوتا تو عورت مرد کے ملاپ سے پیدا ہونے ہی کو لوگ تعجب کی بات سمجھتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نجران کے دو راہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان پر اسلام پیش فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے پہلے مسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں جھوٹے ہو، اسلام سے تم کو تین چیزیں روکتی ہیں، ایک صلیب کی عبادت، اور دوسرا خنزیر کا کھانا، اور تیسرا اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا۔ تو کہنے لگے کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے میں جلدی نہیں فرماتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ مل جائے۔ اللہ جل شانہ نے آیت ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم نازل فرمائی، جس میں ان کا جواب مذکور ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس میں دعوت مباہلہ کا ذکر ہے۔ مفسر ابن کثیر نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438 میں محمد بن اسحاق بن یسار سے نقل کیا ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں 14 اشخاص ان کے اشراف میں سے تھے جن کی طرف ہر معاملے میں رجوع کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کو سید کہتے تھے جس کا نام ایہم تھا، اور ایک شخص ابو حارثہ تھا، اور بھی لوگ تھے۔ ان میں ایک شخص تھا عاقب، یہ ان کا امیر تھا اور صاحب الرائے سمجھا جاتا تھا، اسی سے مشورہ لیتے تھے، اس کی ہر رائے پر عمل کرتے تھے، اور سید جو تھا وہ ان کا عالم تھا، ان کی مجلسوں اور ان کی محفلوں کا وہی ذمہ دار تھا، اور ابو حارثہ ان کا پوپ تھا جو ان کی دینی تعلیم و تدریس کا ذمہ دار تھا۔ بنی بکر بن وائل کے قبیلے سے تھا اور عرب تھا، لیکن نصرانی ہو گیا تھا۔ رومیوں نے اس کی بڑی تعظیم کی، اس کے لیے گرجا گھر بنا دیے، اس کی طرح طرح سے خدمت کی۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا علم تھا۔ کتب سابقہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہیں ان سے واقف تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بھی نصرانیت پر مصر رہا، اور دنیاوی اکرام اور عزت و جاہ نے اس کو اسلام قبول کرنے سے باز رکھا۔ تو جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہوئے تھے اور مسجد ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے بہت بڑھیا کپڑے پہن رکھے تھے، خوبصورت چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ ان کی اپنی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے مسجد نبوی ہی میں مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ ان میں سے ابو حارثہ، عاقب اور سید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور وہی اپنی شرکیہ باتیں پیش کرنے لگے۔ کسی نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، کسی نے کہا ولد اللہ ہے، کسی نے کہا ثالث و ثلاثہ، یعنی ایک معبود عیسیٰ ہے، ایک اس کی والدہ اور ایک اللہ تعالیٰ۔ ان لوگوں نے گفتگو میں یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران شروع سے لے کر 80 سے کچھ اوپر آیات نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وحی نازل ہو گئی اور ان سے مباہلہ کرنے کی دعوت کا حکم نازل ہو گیا، تو آپ نے اس کے مطابق ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ دعوت یہ تھی کہ ہم اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں اور اپنی جانوں کو لے کر حاضر ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں فریق مل کر خوب سچے دل سے دعا کریں گے کہ جو بھی کوئی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی تو کہنے لگے ابو القاسم ہمیں مہلت دیجیے، ہم غور و فکر کر کے حاضر ہوں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے، آپس میں تنہائی میں بیٹھے، تو عبد المسیح سے کہا کہ تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یہ تو تم نے سمجھ لیا کہ محمد نبی مرسل ہیں، انہوں نے تمہارے صاحب حضرت عیسیٰ کے بارے میں صاف صاف صحیح باتیں بتائی ہیں، اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ جس کسی قوم نے کسی نبی سے کوئی مباہلہ کیا ہے تو کوئی چھوٹا بڑا ان میں باقی نہ رہا۔ اگر تمہیں اپنا بیج ناس کھونا ہے تو مباہلہ کر لو، اگر تمہیں اپنا دین نہیں چھوڑنا تو ان سے صلح کر لو اور اپنے شہروں کو واپس ہو جاؤ۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نحن ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم آخر تک نجران کے نصارہ کے سامنے پڑھی اور ان کو مباہلے کی دعوت دی، تو انہوں نے کل تک مہلت مانگی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ پہلے سے ہی حضرت حسین کو گود میں لیے ہوئے، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تشریف لا چکے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے تشریف لا رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر نصارۂ نجران کا پوپ کہنے لگا کہ اے نصرانیوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر اللہ سے یہ سوال کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ضرور ہٹا دے گا، لہٰذا تم مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر کہنے لگا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مباہلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں مباہلے سے انکار ہے تو اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرنے پر تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، اور تمہاری وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں کی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں جنگ کی طاقت نہیں ہے، ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہر سال 2000 جوڑے کپڑوں کے پیش کیا کریں گے، 1000 ماہ سفر میں اور 1000 ماہ رجب میں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسی بات پر صلح کر لی اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اہل نجران پر عذاب منڈلا رہا تھا، اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو مسخ کر دیے جاتے، بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے، ان کے سارے علاقے کو آگ جلا کر ختم کر دیتی اور نجران کے لوگ بالکل ختم ہو جاتے، یہاں تک کہ پرندے بھی درختوں پر نہ رہتے۔ 1 سال بھی پورا نہ ہو کہ تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ مسند احمد رضی اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کو تیار ہو رہے تھے، اگر مباہلے کے لیے نکل آتے تو میدان مباہلے سے اس حال میں واپس ہوتے کہ نہ مال پاتے، نہ اہل و عیال میں سے کسی کو پاتے، اور خود بھی مر جاتے۔ نصارہ مباہلے کے لیے راضی نہ ہوئے اور اپنے باطل دین پر قائم رہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، ایمان لا لائے اور ایمان سے روگردانی کر بیٹھے، اور آج تک ان کا یہی طریقہ ہے۔ حضرات علماء اکرام نے بارہا مناظروں میں ان کو شکست دی ہے، ان کی موجودہ انجیل میں تحریف ثابت کی ہے، ان کے دین کو مصنوعی خود ساختہ دین بارہا ثابت کر چکے ہیں، لیکن وہ اپنی دنیاوی اغراض سیاسیہ اور غیر سیاسیہ کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، دنیا بھر میں فساد کر رہے ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک ان کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ کہ اگر یہ لوگ روح گردانی کریں تو اللہ تعالیٰ مفسدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ وعید اس وقت سے لے کر آج تک کے نصارہ کو، اور آج کے بعد جو نصارہ حق سے اعراض کریں گے، قیامت تک کے لیے اس قسم کے جتنے نصارہ ہیں ان سب کو شامل ہے۔ فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب آ جاؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم آپس میں کسی دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ سو اگر وہ روگردانی کرے تو کہہ دو کہ تم گواہ ہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ انجیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں جو ہیں موجودہ انجیل میں، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔